الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد۔ اللہ نے اس ساری کائنات کو بنایا ہے اور 18,000 مخلوقات پیدا کی، اور ان 18,000 مخلوقات میں اللہ نے جس کو اشرف، اکرم اور افضل اور ساری مخلوقات پر فوقیت دی ہے وہ انسان ہے۔ پھر انسان کی فطرت کے اندر اللہ نے نیکی بھی رکھ دی ہے، بدی بھی رکھ دی ہے، بھلائی بھی رکھ دی ہے، برائی بھی رکھ دی ہے، تابع داری بھی رکھ دی ہے، سرکشی بھی رکھ دی ہے، اور اسی طرح خوبیاں بھی ڈال دیں اور خامیاں بھی ڈال دی ہیں۔ طرح طرح کی صلاحیتیں رکھنے کے بعد اللہ نے قرآن میں فرمایا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا کہ ہم نے اس کے اندر نیکی بھی رکھ دی ہے، بدی بھی رکھ دی ہے۔ ایک انسان سے حسنات بھی ممکن ہے اور ایک انسان سے سیئات بھی ممکن ہے۔ ایک انسان جو ہے سیئات اور معصیات کو روک کر اپنی زندگی کو طاعات سے مزین کر لے تو یہ خالق حقیقی کے نزدیک اشرف ہے، اکرم ہے، افضل انسان ہے، اور یہی فرمایا تقوی ہے۔ اور روزے سے اصل مقصود بھی یہ تقوی ہے کہ انسان محارم اللہ سے بچ جائے اور رجوع اللہ کی طرف کر لے۔ اور اللہ قرآن کے اندر فرما رہے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون کہ اے ایمان والوں تم پر روزے ایسے ہی فرض کیے گئے جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون شاہد کہ تم پرہیزگار ہو جاؤ، تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ۔ تو تتقون تقوی سے ہے اور روزے سے اصل مقصود بھی تقوی ہے۔ تو شریعت محمدیہ کے اندر کتنی آسانیاں ہیں۔ پہلے لوگوں کے روزے 24 گھنٹے چلتے تھے، پہلے لوگوں کا روزہ بولنے سے بھی ٹوٹ جاتا تھا، لیکن آج جھوٹ بھی روزے کے ساتھ بول رہے ہیں، روزہ نہیں ٹوٹتا، ہاں اس کے ثواب میں کمی آ جاتی۔ تو شریعت محمدیہ آسانیوں کا نام ہے۔ اللہ قرآن میں فرما رہے اللہ یرید بکم الیسر ولا یرید بکم العسر کہ اللہ تمہارے ساتھ آسانیاں چاہتے ہیں، تنگی نہیں چاہتے۔ رمضان المبارک کا مہینہ یہ نیکیوں کا مہینہ ہے، یہ مومن کے لیے سیزن ہے، اور تقوی کا معنی ہے نفس کو برائی سے روک لینا، اور سب سے بڑا ذریعہ نفس کو برائی سے روکنے کا وہ روزہ ہے۔ ایک صحابی آئے اور آ کر عرض کی کہ اللہ کے رسول مجھے کوئی ایسا عمل بتائیے جس عمل کے ذریعے مجھے اللہ کی طرف سے نفع دیا جائے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا علیکم بالصوم لا مثل لہ، تم روزہ رکھو، اس سے بڑی کوئی چیز نہیں جو تمہیں اجر و ثواب کے مطابق اللہ کے ہاں ملے، تو روزہ رکھو تم۔ تو رمضان کی آمد ہے اور یہ مہینہ نیکیوں کا اور طاعات کا موسم بہار ہے۔ سال بھر کے مہینے ان میں سب سے افضل مہینہ، برکتوں والا، عظمتوں والا، رحمتوں والا، فضیلتوں والا مہینہ وہ مہینہ ماہ رمضان ہے، اور اس مہینے کے اندر ہر نیکی اجر و ثواب کے اعتبار سے بڑھا دی جاتی۔ ایمان اور ثواب کی نیت سے روزہ رکھتا ہے، پچھلے تمام صغائر پر رندہ پھیر دیا جاتا ہے، اور پھر رات کی تراویح گزشتہ بقیہ گناہ بھی صاف کر دیے جاتے ہیں۔ تو اس ماہ میں نیکی جو ہے فرض کے برابر ہے، اور پھر فرض جو ہے وہ 70 گنا بڑھا ہوا ہے۔ اور اس ماہ میں ایک رات شب قدر ہے جو 1000 مہینوں کی رات سے بھی افضل ہے، اور یہ مہینہ صبر کا ہے، اور اللہ کے نبی نے فرمایا الصبر ثوابہ الجنہ کہ صبر کا بدلہ جو ہے وہ جنت ہے، صبر کا ٹھکانہ جو ہے، صبر کرنے والے کا نعم البدل کیا ہے، وہ جنت ہے۔ ان اللہ مع الصابرین، اللہ قرآن میں کہہ رہے ہیں صبر کرنے والوں کے ساتھ میں اللہ ہوں۔ تو یہ مہینہ جو ہے صبر کا ہے، یہ مہینہ ہمدردی کا ہے، خیر خواہی کا مہینہ ہے، اور مومن کا رزق اس مہینے کے اندر بڑھا دیا جاتا ہے۔ آپ کا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ روزہ افطار کروانے والے کی بخشش کر دی جاتی ہے، گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اور جہنم سے اس شخص کو آزادی دے دی جاتی ہے، اگرچہ اس روزہ افطار کروانے والے نے ایک کھجور کے دانے سے یا ایک پانی کے گھونٹ سے ہی کیوں نہیں کروایا، تو اس شخص کو اس روزے دار کے برابر پھر اجر بھی دیا جاتا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ اگر کوئی روزے دار کو پیٹ بھر کے کھلا دیتا ہے، پلا دیتا ہے، تو اس کو ایسے حوض سے پانی پلایا جائے گا قیامت کے دن کہ جنت میں داخل ہوتے وقت تک اس کو پیاس نہیں لگے گی۔ اس ماہ کا پہلا عشرہ رحمت ہے، دوسرا عشرہ مغفرت ہے، اور تیسرا عشرہ جو ہے جہنم سے آزادی ہے، خلاصی ہے۔ اور پھر پورے سال کے اندر اس ماہ رمضان کے لیے جنت کو آراستہ کیا جاتا ہے، جنت کو مزین کیا جاتا ہے، جنت کی حوروں کو سجایا جاتا ہے، جنت کے حسن میں اضافہ کر دیا جاتا ہے۔ اور پھر روزے دار کو 2 خوشیاں ملتی ہیں۔ ایک خوشی افطار کے وقت ہے کہ جب وہ روزہ افطار کرتا ہے ایسی خوشی محسوس ہو رہی ہوتی ہے کہ وہ الفاظ میں بیان کرنا مشکل ہے، اور ایسے جذبات اور احساسات ہوتے ہیں کہ ان کی الفاظ جو ہے وہ ترجمانی نہیں کر سکتے۔ اور دوسری خوشی اللہ روزے دار کو اللہ سے
سے جب ملاقات ہوگی، اللہ کا جب دیدار ہوگا، اللہ کی جب مجلس میں پہنچے گا تو اس وقت روزے دار کو یہ خوشی نصیب ہوگی، کیونکہ حدیث قدسی ہے الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا بے مول بدل دوں گا۔ پھر ایک روایت میں آتا ہے کہ روزہ اور قرآن انسان کے لیے، بندے کے لیے قیامت کے دن دونوں سفارش کریں گے۔ روزہ کہے گا یا اللہ اس کو دن بھر میں نے کھانے پینے سے روک کے رکھا، میری سفارش قبول کر اس بندے کی بخشش فرما۔ قرآن کہے گا یا اللہ اس بندے کو رات میں نے سونے سے روک کے رکھا، یہ بندہ رات جاگا، اس نے مجھے سنا، یا اللہ میری سفارش بھی قبول کر اس کی بخشش فرما۔ دونوں کی سفارش قبول کی جاتی ہے اور اس بندے کی بخشش کر دی جاتی ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر فرمایا کہ سحری کھایا کرو کیونکہ یہ کھانا برکت والا ہوتا ہے، اور فرمایا کہ لوگ اس وقت تک خیر پر رہیں گے جب روزہ افطار کرنے میں جلدی کرتے رہیں گے۔ اور افطار کے وقت کی دعا کیا ہے؟ ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ، پیاس چلی گئی، دن بھر کی مشقت ختم ہو گئی، وابتلت العروق اور انتڑیاں جو ہے وہ تر ہو گئیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اجرو کی علی قدر مشقتی کی، کہ تمہارا اجر، تمہارا ثواب تو تمہاری مشقت کے مقدار تمہیں ملے گا۔ دن بھر کھانے پینے سے رکے رہے، دن بھر آنکھ کو حرام دیکھنے سے روک لیا، دن بھر غلط سننے سے رکے رہے، اب افطار کیا ہے، یہ نہیں ہے کہ افطار کے بعد غلط دیکھنا شروع کر دیں، افطار کے بعد غلط سننا شروع کر دیں، کھانے پینے سے رکے رہے، اب افطار کیا ہے تو جو ایک خوشی محسوس کر رہا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ پیاس اب ختم ہو گئی، وابتلت العروق، انتڑیاں جو ہیں وہ تر ہو گئی، وثبت الاجر انشاءاللہ، اب اس کا اجر باقی رہے گا۔ یا دوسری دعا آپ یہ پڑھ سکتے ہیں اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت، اللہ تیرے نام پر روزہ رکھا اور تیرے رزق پر ہی اس کو افطار کر رہا ہوں۔ رمضان میں ذکر کرنے والا بخش دیا جاتا ہے، رمضان کے اندر مانگنے والا بے مراد نہیں ہوتا۔ روزے دار کی روزانہ ایک دعا قبول ہوتی ہے، اور رمضان میں کتنے ایسے لوگ ہیں جن کو جہنم سے خلاصی عطا کر دی جاتی ہے۔ اخیر عشرے کے اندر آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام خود بھی جاگتے تھے، شب بیداری کرتے اور اپنے گھر والوں کو بھی جگایا کرتے تھے، اور فرمایا کہ جس نے رمضان المبارک کا روزہ بغیر کسی عذر کے چھوڑا، اب ساری زندگی روزے رکھتا رہے، اس کی تلافی نہیں کر سکتا۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، سرور کائنات فخر رسول آپ نے فرمایا کہ رمضان کے اندر 4 کام کرو، 4 کام کی رمضان کے اندر کثرت کریں، 2 کام جن سے اللہ راضی ہوتا ہے، اور 2 کام جو انسان کی ضرورت ہے۔ 2 کام جن سے اللہ راضی ہوتا ہے ان میں سب سے پہلے لا الہ الا اللہ کی کثرت ہے۔ لا الہ الا اللہ میرا خالق، مالک، رازق، مشکل کشا، حاجت روا، داتا، مختار کل، بگڑی بنانے والا، بنی ہوئی بگڑیوں کو بگاڑ دینے والا، سلطنتیں حکومتیں دینے والا، وزیر اعظم صدر بنانے والا، ہر خوشی غم دکھ سکھ دینے والی ذات صرف ایک اللہ کی ہے۔ لا الہ الا اللہ کی کثرت کرو۔ موسیٰ علیہ السلام نے نا اللہ سے عرض کی، یا اللہ مجھے کوئی ایسا ذکر بتائیے کہ میں آپ کے قریب ہو جاؤں۔ اللہ نے فرمایا کہ موسیٰ لا الہ الا اللہ پڑھا کرو۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی کل عبادک یقول ھذا، کہ اللہ آپ کے سارے بندے یہی کہتے ہیں، ارید شیئا تخصنی بی، میں ایسا ذکر چاہتا ہوں جو میرے لیے ہی خاص ہو، جو میں ہی اس کو کروں۔ تو اللہ نے فرمایا، کیا فرمایا؟ یا موسیٰ لو ان السماوات السبع والارضین سبع فی کفۃ، کہ ترازو کے ایک پلڑے میں 7 آسمان اور 7 زمینوں کو رکھو، ولا الہ الا اللہ فی کفۃ، اور ترازو کے دوسرے پلڑے میں لا الہ الا اللہ رکھو، تو کیا فرمایا؟ مالت بہم لا الہ الا اللہ، تو یہ لا الہ الا اللہ والا پلڑا جھک جائے گا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا من قال لا الہ الا اللہ مخلصا دخل الجنہ، کہ جس نے اخلاص کے ساتھ لا الہ الا اللہ پڑھا وہ جنت میں ضرور داخل ہوگا۔ صحابہ نے عرض کی ما اخلاص ہوا یا رسول اللہ، اس کلمے کا اخلاص کیا ہے؟ آقا کریم نے فرمایا کہ اس کلمے کا اخلاص یہ ہے کہ بندہ اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے رک جائے، جو اللہ نے حرام کیا ہے اس سے باز آ جائے، تو یہ اس کلمے کا اخلاص ہے۔ تو پہلا لا الہ الا اللہ کثرت سے پڑھ۔ دوسرا کام استغفار ہے، رجوع اللہ ہے، کہ توبہ اللہ کو بڑی پسند ہے، توبہ اللہ کو بڑی پسند ہے، بڑی محبوب ہے۔ ندامت کا ایک آنسو جہنم کی آگ بجھانے کے لیے کافی ہے، اور موت کے بعد آنسوؤں کا سمندر آپ کو ایک ذرہ بھی نفع نہیں دے گا۔ تو استغفار کی کثرت ہو۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جن کے اگلے پچھلے سارے معاف، وہ فرما رہے میں دن کے اندر 100 دفعہ استغفار کرتا ہوں، 100 دفعہ رجوع کرتا ہوں، تو مجھے اور آپ کو کتنے استغفار کی ضرورت ہے؟ تو استغفار کی کثرت کرنا، اللہ سے جنت کا سوال کر کہ اللہ میں تجھ سے اللہم انی اسألک الجنت الفردوس، اللہ میں تم سے جنت الفردوس کا سوال کرتا ہوں، اے اللہ وہ جنت کا سوال کرتا ہوں جس جنت کے اندر حضور کا پڑوس ہو، اے اللہ اس جنت کا سوال کرتا ہوں جس جنت کے اندر ابو بکر، عمر، عثمان و علی ہو اور باقی صحابہ کرام ہو،
اے اللہ اس جنت کا سوال کرتا ہوں جس جنت کے اندر آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام باقی انبیاء کے ساتھ مجلس لگا کر تشریف فرما ہوں۔ اے اللہ میں اس جنت کا سوال کرتا ہوں جس جنت کی چھت آپ کا عرش ہو، اور اے اللہ اس جنت کا سوال کرتا ہوں جس جنت میں روز جب جس وقت چاہوں اے اللہ میں آپ کا دیدار کروں، آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار کروں۔ اے اللہ اس جنت کا میں آپ سے سوال کرتا ہوں۔ اور چوتھی چیز، اللہ سے جہنم سے خلاصی مانگے، جہنم سے پناہ مانگے۔ تو جہنم سے بچنے کی اپنے اللہم انی اعوذ بک من فتنۃ النار، اللہم اجرنی من النار، آپ دعاؤں کا اہتمام کریں، اللہ سے مانگیں اللہ مجھے جہنم سے بچا، جہنم کی ہولناکیوں سے بچا، کیونکہ جہنم اللہ کا قید خانہ ہے۔ کن لوگوں کے لیے؟ ان لوگوں کے لیے جو اللہ کے مجرم ہیں، اللہ کے باغی ہیں، اللہ کے نافرمان ہیں۔ تو ان چار چیزوں کا اہتمام، لا الہ الا اللہ کو پڑھیں، دوسرا استغفار کی کثرت کریں، تیسرا اللہ سے جنت کا سوال کریں، اور چوتھا اللہ سے جہنم سے پناہ مانگیں۔ اور رمضان کی ہر رات میں ایک فرشتہ پھر اعلان کرتا ہے، یا باغی الخیر اقبل، اے خیر کے طالب، اے اللہ کو چاہنے والے، اے اللہ کے نبی کو چاہنے والے، اے جنت کے طلبگار، اقبل، آگے بڑھ، تجھے خوشخبری ہے، تجھے بشارت ہے۔ اور پھر ساتھ ہی وہ اعلان کرتا ہے، یا باغی الشر اقصر، اے شر کے طلبگار، اے جہنم کی طرف سفر کرنے والے، خواہشات کی اتباع کرنے والے، اپنی نظروں کو آوارہ چھوڑ دینے والے اور اپنے جسم کے اعضاء کو خواہشات کے مطابق استعمال کرنے والے، رک جا، بس کر، توبہ کر، اللہ کا در اس وقت کھلا ہوا ہے، کیونکہ اللہ کا عرش پہلے آسمان پر آ جاتا ہے اور اللہ فرماتے ہیں حل من مستغفر فاغفر لہ، مجھ سے بخشش طلب کرنے والا ہے میں اس کو بخشش معاف کر دوں، اس کی بخشش کر دوں، حل من سائل فاعطیہ، ہے کوئی مجھ سے سوال کرنے والا، دنیا مانگے، آخرت مانگے، عزتیں مانگے، چین، سکون، راحت مانگے، جو مجھ سے مانگے گا میں اس کو عطا کروں گا۔ تو رمضان المبارک غفلت میں نہ گزارے، رمضان المبارک خواہشات کے پیچھے بھاگ کر نہ گزارے، اس رمضان المبارک کو ایسے گزارے کہ آخری دن اللہ کی طرف سے بخشش اور مغفرت کا پروانہ آپ کو مل جائے۔